अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़मून इस्लामियात क्लास चहारुम का टॉपिक सबक का नाम महराजुल नबी की बुलंद ख़्वानी करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि क्या है महराजुल नबी, क्या मतलब है महराजुल नबी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानों की सैर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे। हम जानते हैं ये बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे और प्यारे पैगंबर थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया तो कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के जुल्म ढाने लगे। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए तो अल्लाह ताला ने एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर आसमानों की सैर करवाई, जिसको महराजुल नबी यानी आसमानों की सैर कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकसद तो ये था अल्लाह ताला का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैं आसमानों की सैर करवाऊंगा, जन्नत तौसत दिखाऊंगा, बातें करूंगा, अपने प्यारे महबूब की दिलजोई करूंगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना गम भुला सकेंगे, अपना गम को थोड़ा हल्का फील करेंगे। इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर करवाई, जिसको महराजुल नबी कहा जाता है। आपकी बुक पेज 47 पर ये टॉपिक है। अपनी किताब का पेज 47 47 पेज ओपन करें और महराजुल नबी की बुलंद ख़्वानी करते हैं। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जहां इबादत और शुक्रगुजारी के लिए अहकामात दिए हैं, यानी इंसान को पैदा करने का मकसद क्या था अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला का इंसान को पैदा करने का मकसद अपनी इबादत और अपना शुक्र अदा करना है। वैसे तो अल्लाह ताला के पास क्या मखलूक नहीं थी, मलाइक नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इसी मकसद के लिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत कर सके और मेरी शुक्रगुजारी कर सकें। वहीं अपनी बनाई हुई इस खूबसूरत जमीन की सैर करने की जानिब भी इशारे दिए हैं। यानी जमीन पर जो अल्लाह ताला की तरह तरह की नेमतें हम देखते हैं तो हम दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। यही जब एक हम मीठा फल खा लेते हैं तो हमारे दिल से शुक्र की आवाज आती है कि अल्लाह ताला तूने हमें इतनी प्यारी नेमत अता की। वहीं अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इस जमीन की सैर करने का हुक्म भी फरमाया, इशारा भी दिया। सूरत अल इनआम में जहां अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन की सैर के लिए तवज्जो दिलाई है, वहीं सूरत बनी इसराइल में अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर के लिए आसमानों पर बुलाने का जिक्र भी किया है। यानी किस नबी, वाहिद नबी को आसमानों की सैर करवाएगी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और भी तो पैगंबर थे, 1,24,000 पैगंबर और भी तो थे, उनको भी तो अल्लाह ताला सैर करवा सकते थे। बट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी, जिनको अल्लाह ताला ने आसमानों की सैर करवाई। लफ्ज महराज अरूज से निकला है, जिसके मतलब बुलंदी के हैं। बुलंदी क्या है? बुलंदी क्या है? हम नीचे हैं, हमारे ऊपर सातों आसमान हैं, हमें क्या है, वो बुलंदी पर हैं। तो महराज का मतलब बुलंदी की सैर, आसमानों की सैर। यानी अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की बुलंदी पर बुलाया और सैर करवाई। क्या फरमाया? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बरकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तर्जमा क्या है? वो पाक जात है, यानी वो जात पाक है जो एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से, यानी खाना काबा से, मस्जिद हराम किसे कहा जाता है? खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस तक, जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, अपनी रहमतें रखी हैं, ले गया ताकि हम इसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। कौन? अल्लाह ताला। महराज पर तशरीफ ले जाना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा मौजज़ा
اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ معراج شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کا وہ اعزاز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ معراج کا واقعہ نبوت کے 12ویں سال یعنی نبوت کے اسلام کی تبلیغ اور کے 12ویں سال بعد حکم ملا۔ کون سی تاریخ تھی؟ رجب کی 27 تاریخ تھی۔ ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں 27 رجب کو جو نوافل پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر اور آسمانوں کی سیر، جنت کے نظارے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، قرآن مجید کی سورۃ النجم اور سورۃ بنی اسرائیل اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ کون سی بات؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی۔ کیا فرمایا؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، ترجمہ جو کچھ انہوں نے دیکھا، افتمارونہ علی ما یری، ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا، وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو۔ کافرین کی بات ہو رہی ہے کہ جب ان کو اس کے بارے میں علم دیا گیا تو وہ جھگڑنے لگے۔ عندہ سدرۃ المنتہا، اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔ عندہ جنت المأویٰ، پرلی حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی جگہ ہے جنت۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ اس بیری میں چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ آیت کا ترجمہ کیا فرمایا ہے؟ جو کچھ انہوں نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا، ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا، ایک سچ جانا، ایک حقیقت جانی کہ اللہ کے پاس ایک دنیا الگ ہے۔ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، تم ان میں ان سے جھگڑتے ہو، کیسے لڑائی جھگڑا کرتے ہو۔ انہوں نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے، پرلی حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس رہنے کی جنت ہے، جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نظارے دیکھ رہی تھی، اسی کی طرف مائل تھی اور اس سے آگے ان کی نظر حد سے زیادہ نہ بڑھ سکی۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، یعنی جنت اور دوزخ دیکھی، آسمانوں کی سیر کی، بہت سی نشانیاں دیکھی۔ پیغمبروں سے ملاقات، سٹیپ وائز کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس پیغمبر سے ملے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب حجرے میں سو رہے تھے، یعنی معراج کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل جو خاص فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا، نیند سے جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا، اللہ کا حکم دیا، میسج دیا اور سفر معراج پر روانگی کی خبر سنائی، یعنی معراج پر آسمانوں کی سیر کی خبر سنائی اور اس کے لیے تیاری کا اللہ تعالیٰ نے جو تیاری کا حکم دیا وہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے لیے ایک سفید اور انتہائی خوبصورت جو پایا جانور کی طرح کا ایک براق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کے لیے لے گیا، اس کی رفتار بجلی کی رفتار سے بھی تیز تر تھی، جو گھوڑے سے کچھ چھوٹا، جو پایا کیسا ہوتا ہے؟ جو گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، لیکن اس کے پر بھی تھے، گھوڑے کی طرح چھوٹا تھا اور کیا تھا؟ اس کے پر تھے، جس کی مدد سے یہ سواری انتہائی برق رفتاری کیا ہے؟ بجلی کی سی تیزی سے پرواز کرتی تھی، اسی لیے اس کو براق کا نام دیا گیا ہے، یعنی بجلی کی سی تیزی میں چلنے والے اس سواری کا نام کیا تھا؟ براق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق نامی سواری پر بیٹھے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی،
क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस पर सवार होना बुराक के लिए बहुत एजाज की बात थी। जन्नत का भेजा हुआ जानवर जिसकी खुशी की इंतहा न थी कि मेरे ऊपर रसूल खुदा सवारी के लिए तशरीफ फरमा है। ये जानवर बर्क रफ्तारी से यानी बिजली की सी तेजी से प्रवास करता हुआ उड़ता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा ले गया। बैतुल मुकद्दस की ये मस्जिद मुसलमानों का किबला भी है, यानी जिस तरफ हम लोग नमाज पढ़ते हैं बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गया, जहाँ अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। अंबिया कराम जो पैगंबर और रसूल थे वहाँ वो सब इकट्ठे थे। क्यों इकट्ठे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर नमाज पढ़ने के लिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज की अमामत के लिए दरख्वास्त की, जिसके बाद तमाम अंबिया कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस कदर बुलंद रुतबा है कि जो पहले भी पैगंबर थे, आखिरी आए हुए पैगंबर, उनके पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामत करवा रहे हैं उनको। फिर आप अमामत करवाने के बाद आसमान की तरफ आपका सफर शुरू हुआ। कैसे? मस्जिद अक्सा से अब सफरे मेराज का दूसरा हिस्सा आसमान की तरफ शुरू हुआ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर सवार होकर किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक के बाद दूसरे आसमान पर जाने के लिए आसमानों के दरवाजे खुलवाते रहे। कौन? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फरिश्ते ने क्या काम किया कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आसमान पर पहुंचते तो दूसरे आसमान का दरवाजा खुलवाने का एहतमाम कर रहे थे। आसमानों की सैर के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां बेशुमार फरिश्तों को देखा जो अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ थे। देखें, जमीन पर भी अल्लाह ताला का जिक्र है, आसमान पर भी जिक्र है, और हम मुसलमान तो इससे गफलत बरते हुए हैं। जिन इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है और पैदा करने का मकसद इबादत है, और हम मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे काम नहीं करते हैं, तो अल्लाह ताला को क्या हमारी इबादत की जरूरत है? हमें जरूरत है। अल्लाह ताला को इबादत की जरूरत नहीं है। क्यों अल्लाह ताला की मखलूक आसमानों में भी उसका जिक्र कर रही है, तो हमें एक अच्छा इंसान होने के नाते अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, उसके अहकामात पर अमल करना चाहिए। क्या यहाँ पर हमने पढ़ा कि फरिश्ते जो थे वो अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की जिक्र में मसरूफ थे, अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इस सफर में आसमानों की सैर की, वहीं जन्नत का नज़ारा भी किया। किस कदर खूबसूरत जन्नत का नज़ारा, सूरत अर्रहमान, हमारे पास जो कुरान पाक की सूरत है उसमें जन्नत का नज़ारा प्यारा, बहुत खूबसूरत और प्यारा अंदाज में बयान फरमाया गया। तो जो खुद आंखों से जन्नत देख रहे हैं वो नज़ारा कैसा होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में दोज़ख का भी मुआयना करवाया गया कि जो बुरे काम करने वाले हैं उनकी सजा क्या होगी। जो दुनिया में अगर हमारा हाथ जल जाता है तो हमें किस कदर जलन होती है उस आग से, और दोज़ख की आग तो 70 गुना, दुनिया की आग से 70 गुना तेज जलाने वाली है। तो जो बुरे काम करेंगे लोग वो उस दोज़ख में अल्लाह ताला उनको डालेंगे। आसमानों की सैर के दौरान हर आसमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ अंबिया कराम से यानी रसूलों से मुलाकात भी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम, कौन हजरत आदम? सबसे पहले इंसान, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैगंबर, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले रसूल से मुलाकात की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम से, हजरत ईसा, ये अल्लाह ताला के सारे पैगंबरों के नाम हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत अदरीस और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की। 7वें आसमान पर अजीमुल शान महल बैतुल मामूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी हुई। किस मकाम पर? 7वें आसमान पर। उसके बाद अल्लाह ताला का दीदार कैसे नसीब हुआ कि जब सातों आसमानों की सैर मुकम्मल कर ली
تو وہ مقام آیا جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، ایسا خاص مقام جس کے آگے فرشتے بھی جائیں تو ان کے پر جل جاتے ہیں۔ تو ایک مقام ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آیا جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے، یعنی جو فرشتے تھے وہ ٹھہر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی۔ دیکھیں، زمین سے آسمانوں کی سیر پر جبرائیل علیہ السلام لے جانے والے سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں کہ میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، کہ انہیں اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا دراصل کیا ہے؟ ایک درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہے، یعنی جس کی جڑیں کیا ہیں؟ ایک درخت ہم لگاتے ہیں، اس کی جڑیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، جب ہم کبھی اس درخت کو اکھاڑتے ہیں تو ہمیں اس درخت کی جڑ کہیں کہیں تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، ہمیں اس کا جو باہر کے تنے کا حصہ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب سدرۃ المنتہا یعنی وہ بیری کا درخت کس قدر پھیلا ہوا ہے کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر آ رہی ہیں اور جو شاخیں ہیں وہ ساتویں آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو بھی وہیں چھوڑا۔ اس جگہ سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے قرب خاص کی منزل پر پہنچے اور دیدار الہی کا شرف حاصل کیا، یعنی سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے سفر کیا اور اکیلے سفر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، دیدار الہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب اس خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ کیا دیا۔ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، جب وہ جانے لگتا ہے ہم اسے تحفہ بھی دیتے ہیں کہ یہ ہمیں یاد رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ یعنی مسلمان امت کے لیے 50 نمازیں روزانہ پڑھنے کا حکم ملا۔ 50 نمازیں ہم پڑھ لیتے؟ ہم 5 نہیں پڑھتے ہیں، ہم 50 کیسے پڑھے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں پڑھنے کا حکم دیا اور یہ تحفہ دیا۔ یہ امت محمدی کے لیے ایک خاص تحفہ تھا۔ یہاں سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جب کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہم شرم کے مارے اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ ہے یہ کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے بنا کوئی بات کیے جب آتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کو تحفہ دیا ہے، یعنی آپ کو کیا تحفہ ملا ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کمزور ہے، اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، تعداد کم کروائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرنے کی درخواست کی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اللہ کے پاس نمازیں کم کروانے کے لیے گئے، یعنی 50 نمازیں تھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ گئے کہ یہ تو میری امت نہیں ادا کر سکے گی، یہ تو میری امت تو کمزور ہے، وہ یہ کیسے ادا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے 40 کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اب کتنی ہوئی؟ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے 40 کیا ہے۔ پھر فرمایا اب بھی یہ زیادہ ہے، دوبارہ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے 30 کر دی، یعنی کم کرواتے کرواتے جب 5 نمازیں رہ گئیں تو ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اور کم کروا لیں۔ اس پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کو بھی اور کم کرواؤں گی، اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ایک شخص اس کو آسانی سے ادا نہ کرے۔ لیکن ان نمازوں کا پھر درجہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 50 نمازیں فرض تو کی ہیں، ان کا درجہ، ان کا ثواب ہمیں کتنا ملنا ہے؟ 50 نمازوں کے برابر۔ کیا فرمایا یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی لیکن 50 نمازوں کا ثواب دینے کی خوشخبری دی۔ معراج سے واپسی، معراج کا یادگار اور خوبصورت سفر ختم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار واپس مکہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو بستر کو گرم پایا اور ابھی
جیسے گویا ابھی وہاں سے اٹھے تھے اور دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی، یعنی آسمانوں کی سیر، جنت دوزخ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس سارے سلسلے میں کتنا ٹائم لگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، اپنا بستر بھی گرم پاتے ہیں اور جو زنجیر ہے اس کو بھی ہلتا ہوا پاتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی کرامات تھیں، کیا تھا؟ اللہ کا فضل تھا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین سے آسمان تک کا سفر چند لمحوں میں طے پایا، جو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، ایک نشانی ہے اللہ کی قدرت کی۔ بالآخر یقین آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کا علم جب مشرکین کو ہوا۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو یہ بات بتائی کہ رات میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، تو انہوں نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر مذاق بھی اڑایا کہ صرف ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس کا سفر کیسے ممکن ہے، جب انکار کرنے والے مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کے بارے میں چند سوالات کیے، پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد اقصی گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں، بتائیں وہاں کی چیز کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم جواب دیے تو انہیں یقین ہوا۔ تو وہ لوگ جو مسجد اقصی کا سفر کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات سن کر حیران زدہ ہو گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جواب مسجد اقصی اور بیت المقدس کی وہی کیفیت معلوم ہے جو اس سے پہلے لوگ اس کو دیکھ چکے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قبل کبھی بھی بیت المقدس نہیں دیکھی تھی، دیکھ آئے تھے تو ان کا صحیح جواب دیا۔ جو مشرکین نعوذ باللہ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیانت دار، امانت دار مانتے تھے، سچا مانتے تھے، لیکن کسی بات پر یقین نہیں کرتے تھے، اسلام نہیں لاتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے کہ بتائیں بیت المقدس میں کیا ایسی چیز ایسے ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحیح جواب دیے تو وہ حیران رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہی سیر کر کے آئے ہیں، لیکن انہیں وہاں کی سیر آخری لائن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل کبھی بیت المقدس نہیں گئے تھے، لیکن انہیں وہاں کی ساری کیفیت معلوم تھی، وہاں کی جو ساری چیزیں تھیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے تو انہیں تب یقین آیا۔ جی ہمارے پاس کیا ٹاپک تھا؟ معراج النبی، جس کے بارے میں ہم نے آج بلند خوانی کی۔ گھر کے کام میں آپ کے پاس سبق معراج النبی کے سوال و جواب بما عملی صفحہ، اس کو عملی صفحہ کو حل بھی کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ جی ٹاپک میں ہم نے کون سے جو ہیڈنگ تھی وہ ڈسکس کی؟ آسمانوں کی سیر، سبق معراج النبی کہ معراج النبی کیا ہے، آسمانوں کی سیر کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے ذریعے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے ساتھ ساتھ پیغمبروں سے بھی ملاقات کی۔ آسمان کا سفر کیسے طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سو رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور سفر کی تیاری کا حکم دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت المقدس جا کر پیغمبروں کی امامت کروائی، نماز ادا کروائی، اس کے بعد آسمانوں کی طرف اپنا سفر شروع کیا، دیدار الہی۔ ساتوں آسمانوں کے بعد جب ساتویں آسمان پر جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں، ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت، کیا ہے اس کا؟ بیری کا درخت، جس سے آگے فرشتے بھی جائیں تو ان کے پر جل جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے اس سے آگے جا کر اپنے رب کا دیدار کیا، اپنے رب سے ملاقات کی۔ شب معراج کا تحفہ کیا ہمیں ملا؟ 50 نمازیں۔ 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے کم کرواتے کرواتے 5 نمازیں کروا لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان 5 نمازوں کا درجہ کیا دیا؟ 50 نمازوں کے ثواب کا درجہ دیا کہ جو 5 نمازیں ادا کرے گا اس کو 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ معراج سے واپسی کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں تشریف لائے ہیں، اپنے بستر کو اسی طرح گرم پاتے ہیں، اور جو آپ نے واپسی پر دیکھا کہ دروازے کی جو زنجیر ہل رہی تھی وہ ایسے ہی ہل رہی تھی، یعنی وہ اتنا کم لمحے میں
ایک मील में हम लोग बिस्तर से निकलते हैं तो वापस जाते हैं तो गर्म होता है, तो वो अल्लाह ताला की एक कुदरत थी, एक निशानी थी, एक रहमत थी जिस लम्हे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर करवाएगी। अब कुफार का यकीन के बारे में क्या कि कुफार यकीन न करने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में चंद सवालात किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवालात के जवाबात सही दिए, तब उन्हें उस बात पर यकीन आया। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।